الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی اسٹوڈیو 92۔ آج کے وظیفے کے ساتھ، آج کے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا وظیفہ، آج کا ہمارا عمل دعا کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ تو دعا مانگنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ دعا مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات دن میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا جو ہے یہ رزق وسیع کر دیتی ہے، دشمن سے نجات دلاتی ہے۔ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا اترتی ہے، پھر دعا اس سے جا ملتی ہے، پھر دونوں قیامت تک جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دعا کا عبادات کے اندر بہت مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے، یعنی کھانے کے اندر اگر نمک نہ ہو تو کھانا بے مزہ ہوتا ہے، تو اسی طرح عبادات کے اندر دعا کا مقام ہے۔ اور اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی کی کوئی بات شامل نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اسے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، یا اس کی دعا کا نتیجہ جلد ہی اس کی زندگی میں ظاہر فرما دیتا ہے، یا اللہ عز و جل اس سے کوئی مصیبت جو ہے اس کو دور فرما دیتا ہے، یا جو بندہ دعا کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں بلائی جمع کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب نہ ہوئی تھیں، یعنی جن کو وہ سمجھ رہا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں، تو وہ تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا جو ہے وہ قبول نہ ہوئی ہوتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی مجھے پھر ان دعاؤں کا بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا جتنا میں جن کو سمجھ رکھا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دعا جو ہے وہ کسی مسلمان بھائی کی برائے گاہ نہیں جاتی، اس کا دنیا کے اندر اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، یا اس کا آخرت کے اندر اجر و ثواب جو ہے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دعا کے اندر سستی کرنا مناسب نہیں۔ دعا کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کتنا غفور الرحیم ہے۔ اس نے خود ہی فرمایا، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور دعا مانگنا سنت ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہٰذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ دعا مانگنے میں
عطایت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے، اور دعا مانگنے والا عابدوں کے گروہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ دعا بذات خود ایک عبادت ہے، بلکہ عبادات کا مغز ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادات، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا مانگنے سے یا تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا دنیا کے اندر ہی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطایت بھی ہے، دعا مانگنا سنت بھی ہے، دعا مانگنے سے عبادات کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے بہت زیادہ فوائد جو ہیں دعا سے حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی گئے دعا کروانے کے لیے، کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، وظائف بھی پڑھے، ہر چیز ہم نے کی، لیکن اللہ عز و جل ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا۔ نہ جانے ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو اس طرح کی بڑاس نکالنے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تو شاید یہ جواب ملے کہ ہم نماز تو نہیں پڑھتے، تو گویا وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، یعنی نماز چھوڑ دینا، رمضان شریف کے روزے چھوڑ دینا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا، تو یہ ان گناہوں کو گناہ سمجھا نہیں جا رہا۔ تو ناظرین کرام، ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، اور بڑاس نکالتے ہیں، اپنے دل کی اندر جو بڑاس جمع کی ہوئی ہے وہ نکالتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم کسی دوست کی بات کو نہ مانیں، وہ ہمارا کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو، تو ہم ایک دفعہ دو دفعہ اس کی بات کو نہ مانیں تو وہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم کتنے سارے گناہ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور کس قدر ہم جو ہے وہ حکم عدولیاں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مہربان رب ہے، کریم رب ہے، پھر بھی بندہ جب اس کی بارگاہ میں آ کے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ عز و جل پھر بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو بعض دفعہ دعا کی قبولیت کے اندر تاخیر ہو جاتی ہے، اس کے اندر بھی مسئلتیں ہوتی ہیں اور جو ہماری سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان عالی شان ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ عز و جل کو پیارا ہو جاتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے، تو اللہ عز و جل جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے ٹھہرو، ابھی اس کو نہ دو تاکہ پھر مانگے، کیونکہ اس کی آواز مجھے بہت پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے، کیونکہ اس کی آواز مجھے ناپسند ہے۔ تو ناظرین کرام، دعا کے اندر تاخیر ہو جانا تو اس کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کوئی ہوگی، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرما دے۔ تو ناظرین کرام، دیکھا گیا ہے کہ لوگ دنیا کے آفیسروں کے پاس دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور ادھر جا کے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، اور کتنے کتنے برس ہو گئے ہیں لیکن امید نہیں چھوڑتے، پھر اسی کے پاس جاتے ہیں کہ شاید اب یہ ہمارا کام کر دے، اب یہ کر دے، لیکن وہ احکم الحاکمین جو ہے اس کے دروازے پر اول تو آتے ہی نہیں، اگر آئیں بھی تو اکتا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور جو دنیا کے آفیسر ہیں ان کے پاس کتنے چکر لگاتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے پاس آتے ہوئے اور پھر اگر دعا کر بھی لی تو پھر شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہماری دعا کو قبول نہیں کیا۔ تو ناظرین کرام، وہی رب ہے
جو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہی رب ہے جو ہمیں عطا فرماتا ہے، اور وہ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو ناظرین کرام، ہر روز کم از کم 20 دفعہ دعا کرنا واجب ہے۔ تو الحمدللہ جو نمازی بھائی ہیں اور ان کا یہ واجب جو ہے وہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی وہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دعا اور الحمدللہ رب العالمین سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا مالک ہے، یہ بھی کہنا دعا ہے۔ تو دعا میں حد سے نہ بڑھے، مثلا یہ نہ کہے کہ مجھے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا مرتبہ اور ان کا مقام مل جائے، یا میں آسمان پر چڑھ جاؤں۔ نیز دونوں جہاں کی ساری بلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منع ہے کہ ان خوبیوں میں مراتبے جو انبیاء کے رتبے ہیں وہ بھی آتے ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتے، اور اس کے علاوہ جو محال یعنی ناممکن یا قریب بامحال ہو اس کی دعا نہ مانگے۔ لہٰذا ہمیشہ کے لیے تندرستی و عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ بھی محال عادی کی دعا مانگنا ہے۔ یوں ہی لمبے قد کا بندہ دعا کرے کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے، یا چھوٹے قد والا دعا کرے میرا قد بڑا ہو جائے، یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا، یہ ممنوع ہے کہ ایسے امر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے۔ تو گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھ پر جو ہے وہ مجھے مال مل جائے، پرایا مال مل جائے، یا گناہ کی طلب کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو قطع رحمی یعنی مثلاً فلاں رشتے داروں میں لڑائی ہو جائے، اس کی بھی دعا نہ کرے۔ اللہ عز و جل سے صرف حقیر چیز نہ مانگے، بلکہ پروردگار عالم عز و جل سے اپنی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ہر جو ممکن چیز ہے اس کا سوال کرے، اور رنج و مصیبت سے گھبرا کر اپنے مرنے کی دعا بھی نہ کرے۔ خیال رہے کہ دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے، اور دینی نقصان کے خوف سے یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور بربادی کی دعا نہ کرے، البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو، یا وہ ظالم ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اور اس کے سدھرنے کا امکان بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے تو پھر اس کے لیے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کے شر سے ہمیں بچائے۔ تو ناظرین کرام، دعا مانگنے کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ سے سوال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے سوالات کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وظائف کے ساتھ، اگلے اعمال کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔